بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی کا آج کل دنیا بھر میں تذکرہ ہے۔ یہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کوئی یہاں سے کچھ بھی لکھے، کوئی ڈیمانڈ کرے، کوئی سوال کرے، یہاں تک کہ گانا اور فلم کی سٹوری کا بھی سوال کرے تو یہ سافٹ ویئر پوری فلم کی کہانی لکھ دیتا ہے۔ آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے چیٹ جی پی ٹی سے کوئی سوال پوچھا ہو اور جواب اسے نہ ملے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تیز دماغ کے چیٹ جی پی ٹی جیسے ایڈوانس سافٹ ویئر کو بھی اپنی ساری مصنوعی ذہانت کھنگالنے اور پھر ناکام ہونے پر بھی مجبور کر دیا۔ سافٹ ویئر بنانے والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے سوالوں کا جواب ان کے سافٹ ویئر میں نہیں، جس کے پاس دنیا جہاں کا علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی کہ انسانی دماغ میں اتنی معلومات سٹور ہو سکتی ہیں جتنی اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہر وقت یاد نہیں رکھ سکتے۔ مگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے واقف ہی ہیں، کیسے وہ ہر وقت اپنے دماغ کے ہر گوشے سے علم کی ندیاں بہاتے ہیں، پل بھر میں کسی کے بھی اندر جذبہ ایمانی کی حرارت پیدا کر دیتے ہیں اور پل بھر میں ہی چاہیں تو کسی کو لاجواب بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ملائیشیا کی پولیس کے جوانوں سے مخاطب تھے۔ وہ یہاں شرک کا تذکرہ کر رہے تھے کہ شرک کیا ہے اور شرک کی ابتدا سے متعلق بتا رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، مگر سلسلہ وار ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متعلق بھی معلومات دیتے چلیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے شرک سے متعلق بتایا کہ شرک کی ابتدا تب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس نے کہا میں انسان سے بہتر ہوں، میری پیدائش آگ سے اور آدم کی مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میرے بندوں کو تو کبھی نہیں بہکا پائے گا، جن کو تو بہکائے گا انہیں اور تجھے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ شرک کی ابتدا تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر چیٹ جی پی ٹی کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے مجمع سے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جانتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے بیٹھے شخص نے ہاتھ ہلایا، مگر سامنے سے چند لوگوں کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ازراہ تفنن کہا کہ لگتا ہے پولیس ابھی اتنی جدید نہیں ہوئی، حال میں کہہ کے گونج اٹھے۔ On Chat GPT, who knows what is Chat GPT? Who knows what is Chat GPT? So police is not that advanced yet. All the young generation. ڈاکٹر ذاکر نائک نے حاضرین اور سامعین کو بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک سافٹ ویئر ہے جس سے کچھ بھی پوچھیں وہ اس سے متعلق جواب دے گا۔ میں نے کوشش کی کہ میں بھی اس سے سوالات کر کے دیکھوں کہ اس سافٹ ویئر میں کتنا علم ڈالا گیا ہے، مگر جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوالات کیے تو اس نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک سوال شرک کی ابتدا سے متعلق بھی تھا۔ میں نے سوال لکھا مگر چیٹ جی پی ٹی اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے اس سے متعلق پوچھا کہ کیا اس کے پاس اس سافٹ ویئر کا کوئی نیا ورژن ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس اس کا جدید ورژن چیٹ جی پی ٹی 4 ہے جو کہ 2023 تک ساری معلومات رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے اس سے وہ ورژن لیا اور اس میں بھی یہی سوال دوبارہ رکھا، مگر یہ جدید ترین سافٹ ویئر کا ورژن بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ That you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. Version 3 is up to 2022, version 4 is latest. And when we tried to find out, I could not get the reply. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی ناکام ہو گیا تو میں نے گوگل کو بھی آزمانے کا فیصلہ کیا اور گوگل پر بھی اپنے سوالات رکھے، مگر وہاں بھی اس سے متعلق کوئی ایک جواب نہیں ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگ عام طور پر یہ چیز سوچتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس چیز میں کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی تو وہ بھی ایسے سوالات اپنے جدید ترین سافٹ ویئر میں نہیں ڈالتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی کے بعد کوئی اس سے بھی جدید ترین سافٹ ویئر آ جائے تو وہ بھی اس جواب کا حامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سافٹ ویئر کو بنانے والے انسان ہے، اور جب تک انسان ہی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے کیسے دین سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ شرک سے متعلق سوالات جتنے اہم ہیں اتنا ہی لوگ اس سے متعلق جانتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی، مگر حقیقت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ But normally people don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam, all bowed down except Iblis. That's the time it originated. But when you Google and you try and find out, this is not there.
नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि दीनी सवालात के मामले में हमारी दिलचस्पी होती ही नहीं, तो हकीकत में भी ऐसा ही है। अक्सर देखा गया है कि जहां दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा ही होता है। ये बदकिस्मती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे उलमा के होते हुए आज मुसलमान दीनी अकायद से मुताल्लिक इंतहाई कमजोर है। 3 करोड़ से ज्यादा देवताओं की पुजारियों को अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नाइक की सूरत में एक हीरो दिया, जिनके दलाइल के सामने बड़े बड़े हिंदू पंडित भी बेबस हो गए थे। बड़े बड़े जुगादरी उनकी जहानत देकर दांतों में उंगलियां दबाकर भाग जाते थे। आपने इल्मी मैदान में हर मुबल्लिग को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया का भी ऐसा इस्तेमाल किया जैसा कि किसी के बस की बात नहीं। मुसलमानों को मीडिया की अहमियत और उसकी अफादियत से आगाह किया और वाज़े कर दिया कि इजाद जैसी भी हो उसका सही इस्तेमाल भी होता है और गलत भी। मगर ना जाने क्यों हम इस मैदान में सिर्फ इंटरटेनमेंट का सामान ही ढूंढते हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।